آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جانے والا تو میں آج خاص عمل بتا رہا ہوں، قد شغف خاف بن۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کیا جاتا ہے جو چھوڑ کے جا چکے ہوں، یہ انہیں کھینچ کے واپس لے آتا ہے۔ جہاں پہ درمیان میں ناراضگیاں آ گئی ہوں، جھگڑے آ گئے ہوں، جہاں پہ دل تڑپ رہے ہوں، ان لوگوں کی باتیں سن کے جن سے آپ محبت کرتے تھے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان جب تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اسے پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے تو دوسرا انسان اس خاص عمل کی بدولت آپ کو دیکھنے کو ترستا ہے۔ وہ ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے کہ کسی طرح آپ اس سے بات کریں یا رابطہ کریں۔ وہ اپنے آپ میں آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ خود آئینے کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو آپ کا چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اگر ادھر ادھر اپنا دھیان لگانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو ادھر آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور مرکوز نہیں ہو پاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جسے تنہائی میں کرنا لازم ہے۔ اگر آپ تنہائی میں نہیں کرتے یا آئینے میں کوئی اور انسان بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں عمل پرتوقع ہے، اب یہ فائدہ نہیں دے گا۔ جب انسان کسی انسان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اسے دھوکہ دے کے چلا جائے یا ناراض ہو کے چلا جائے، ایسی صورت میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اسے حوصلہ دے، کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ اپنا درد بیان کر سکے۔ میری بہن نے اپنا مسئلہ اسی طرح بیان کیا تھا جس کے مطابق وہ بالکل دنیا میں ایسے جیسے اس کا کوئی نہ ہو۔ جس انسان سے محبت کی اس نے پہلے خود سامنے سے آ کے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ کسی صورت کسی انسان سے، کسی مرد سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ضد کے بعد اس نے جب اس کی محبت کو قبول کیا تو 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب بہن کہتی ہے میں نے اسے شادی کے لیے کہا کہ اپنے گھر والوں کو میرا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے گھر بھیجو، تو اس نے میری باتوں کو سنا انسنا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن جب میں نے زیادہ ضد کی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو تو اس نے مجھ سے تعلق ہی ختم کر دیا۔ پہلے اس نے مجھ سے ملنا بند کیا، پھر یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے میرا فون اٹھانا بھی بند کر دیا۔ میں نے ایک ایک پل جس قدر اذیت میں گزارا ہے وہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ ایسی صورت میں جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا کہ انسان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی درد سن لے۔ انسان کسی کے سامنے اپنا درد بیان بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ محبت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی کے ساتھ انسان ذکر نہیں کر پاتا لیکن اندر سے پٹ پٹ کے مر رہا ہوتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میں نے تمام تر وظائف عملیات کرنے کے باوجود جب اثر نہ دیکھا تو آپ کے چینل سے آپ کا نمبر لے کے میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے وہ لوٹ کے آئے گا۔ آپ نے مجھے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کیا جانے والا بڑا خاص عمل بتایا، جس میں آپ نے کہا کہ انسان اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے قد شغف خاف بن کا وظیفہ پڑھے، ساتھ مزید جو ہے وہ آپ نے جیسے طریقہ بتایا، اگر وہ انسان کرے اور اپنے اوپر دم کر لے تو دوسرا انسان آپ کو دیکھنے کو ترستا ہے اور ایک دفعہ وہ انسان تڑپ جاتا ہے۔ طریقہ کار اس عمل کا یہ تھا قد شغف خاف بن سے قبل آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد 111 مرتبہ قد شغف خاف بن، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
آخر میں آپ نے جب عمل ختم کرنے لگے اس سے قبل، یعنی بالکل آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اس سے قبل آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صرف اور صرف 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا آخر میں آپ نے 1 دفعہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے میں نے یہ عمل پہلے دن ہی مکمل کیا، وہ انسان ایسے لوٹ کے واپس آیا، انہی قدموں پہ لوٹ کے واپس آیا جیسے وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے آ کے مجھ سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی بھی چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرنے کا وعدہ کیا، بلکہ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے گھر بھیجے گا۔ آج کا جو عمل ہے وہ میں نے ہم کو جس کتاب میں سے بتایا تھا، تبھی ذات تو عملیات حسین و نامہ، اس کتاب میں سے یہ عمل میں نے بتایا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کا عمل آپ کریں گے تو آپ خود انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں بار بار یاد کریں گے۔ کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔ بڑے خاص تفیضات وظائف عملیات وہاں پہ بھی موجود ہیں۔